سلام پاکستان، سلام زندگی پاکستان رنگ نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپ پر دو گاڑیوں کی کراسنگ پر جھگڑا، پی ٹی آئی ایم پی کے شوہر نے ایڈیشنل سیشن جج کو تھپڑ مارے۔ آبدہ راجہ کے شوہر خرم کے تشدد سے جج ملک جہانگیر کافی زخمی بھی ہوئے۔ اسلام آباد پولیس نے ایم پی اے کے شوہر چودھری خرم کو تھانے منتقل کر دیا ہے۔ کراچی ننی مروہ قتل کیس میں پیش رفت، ایک اور ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیس میں گرفتاریوں کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔ ملزم نے مروہ کو زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی تھی۔ قصور نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، میاں بیوی اور بچی جاں بحق ہو گئے۔ اندھادھند فائرنگ سے بچوں سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے، ہاسپٹل منتقل کر دیے گئے ہیں۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں ڈرامائی موڑ، متاثرہ خاتون نے ملزم وقار کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ وقار کی گرفتاری دینے پر فوٹیج متاثرہ خاتون کو شناخت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ وقار الحسن کے متعلق مزید حقائق کا ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلے گا۔ آوا دلی سے بہت عرصہ قبل تعلق ختم کر چکا ہوں، ملزم وقار کا پولیس کو بیان۔ موبائل نمبر برادرز نسبتی عباس کے زیر استعمال، وہ عابد سے رابطے میں تھا۔ موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کا مرکزی ملزم عابد علی ملی پکڑا نہیں جا سکا۔ پولیس نے ملزم عابد کے والد اکبر اور بھائی قاسم کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے ملزم عابد کے والد اکبر اور بھائی کو حراست میں لے لیا ہے اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ عابد کے والد اکبر کو مانگا منڈی سے ہی حراست میں لیا گیا۔ ملزم عابد کی بیٹی بھی پولیس کی تحویل میں ہے۔ اہل خانہ سے تحقیقات جاری ہیں۔ مرید کے 5 سالہ بچی سے نوجوان کی زیادتی کی کوشش، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ گجرا شاہ مقیم میں لڑکی سے جنسی زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار۔ قصور میں 10 سالہ بچی مبینہ طور پر اغوا کر لی گئی ہے۔ نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا آج دورہ پاکستان کے امکان، زلمے خلیل اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ افغان امن عمل کے آئندہ مراحل پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ سانحہ موٹر وے، حکومت مظلوم خاتون پر ہی انگلیاں اٹھا رہی ہے، نااہل حکمران ملک کو تباہی جانب لے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ملزم کی گرفتاری شہباز شریف کی بنائی ہوئی لیب کے باعث سے ممکن ہوئی۔ نون لیگ کو تھانہ کلچر تبدیل ہونے پر انتہائی تکلیف ہے، شہباز گل۔ ملک میں ایک عام عورت کی عزت محفوظ نہیں، فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ایسے میں شرم کا مقام ہے کہ ریاست مدینہ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ریاست بے بس ہے، ذمہ دار بہانے تراش رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان۔ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ملبہ دوسروں پر گراتی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ وفاق سندھ کے متاثرین بارش کی مدد نہیں کر رہا۔ آصف علی زرداری پر فرد جرم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیاری میں عمارت گرنے کا مقدمہ درج، قتل بالسبب کی دفعہ بھی شامل، علی مرجان، احمد جان، رمضان، فاروق بلوچ اور پلاٹ کا مالک احمد خان بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 11 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاک فوج کا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بڑا آپریشن جاری، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر احسان سنڈے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ احسان سنڈے لیفٹیننٹ ناصر شہید اور کیپٹن سبی شہید پر حملوں میں ملوث تھا۔ احسان سنڈے 2007 سے شکتوئی میں کالعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر بھی رہا تھا۔ ہری پور پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما طارق اقبال جاں بحق ہو گئے، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے طاہر اقبال کے 3 ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ سرگودا نون لیگ کا مقامی رہنما ممتاز بھٹی بھرے بازار میں قتل کر دیا گیا۔ بھلروان کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک بچہ بھی زخمی ہوا۔ ضلع قصور پیروالا اور تلونڈی کے درمیان ٹریکٹر اور موٹر سائیکل کا تصادم ہوا، جس کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار ایک لڑکا جو کہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ان کے ساتھ جو خواتین بیٹھی تھیں وہ شدید زخمی ہوئی۔ محمد جاوید ولد محمد یاسین چنگی امر صدو کا رہائشی تھا۔
المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا اہم اجلاس زیر صدارت ڈاکٹر غلام قادر فیاض، صدر پنجاب صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نوری، پروفیسر ندیم احمد اشرفی، ڈاکٹر خالد حسین، شہزاد محمود سکندر سلطانی، شاہد جاوید جیدی اور عمران جٹ کی اہم میٹنگ ہوئی۔ جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد میں اہم اجلاس ہوا، مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔